اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب، یہ معاملہ جس طریقے سے ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے، آج بھی جو ان کا بیان سامنے آیا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کی بھی اور حمزہ شہباز صاحب کی بھی جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں، ان کی گرفتاری مطلوب ہے، اور اس پر ان ملزمان کے وکیل آج عدالت کو یہ بتا رہے تھے کہ 1.5 سال تک جب یہ کچھ ثابت نہیں کر سکے، گرفتاری بھی ہوئی، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ملزمان نے تعاون نہیں کیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے؟ واقعی یہ تعاون نہ ہونے کی بنیاد پہ گرفتاری ابھی مانگ رہی ہے ایف آئی اے؟ اس میں سادیہ بڑی چھوٹی سی بات ہے ویسے جی. تعاون کا تو مطلب یہ ہے کہ جو رقم اور جو اثاثے وہ بینک اکاؤنٹ کی شکل میں یا ملکیت کی شکل میں، جو اثاثے یا بینک اکاؤنٹ انہوں نے ایف آئی اے نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے کسی بے نامی سے یا کسی دوست کے یا ملازم کے اکاؤنٹ میں یا اس کے نام پہ ہوں گے، ان کا یہ کوآپریٹ کرنے کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اچھا. اور تعلق ہے تو رقم کیسے بنائی گئی یا وہ اثاثہ کتنا بنایا گیا. اب یہ تو ایک چیز واضح ہے کہ جب سے کیسز یہ شروع ہوئے ہیں، یہ نہ شہباز نے، نہ سلمان نے، نہ حمزہ نے، کسی نے یہ تو بتایا ہی نہیں. نواز شریف نے بھی نہیں ایون فیلڈ کا ایک کاغذ بھی دکھایا، ایک رسید بھی نہیں دکھائی کہ یہ پیسے میرے بینکنگ چینل کے ذریعے جائز طور پہ یہاں آئے تھے، جس سے میں نے ایون فیلڈ خرید لیا. اسی طرح ان کے لیے یہ ضروری ہے، قانون ہے یہ، کہ اگر آپ کے اثاثے اتنے زیادہ ہوں اور اگر کوئی 14 ارب آپ کے کسی ملازم کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہو تو آپ ایکسپلین تو کر دینا کہ یہ کیا ہے. تو یہ اگر انہوں نے ایکسپلین کیا ہوتا تو ایف آئی اے بالکل نہیں کہہ سکتی کہ یہ تعاون کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ یعنی یہ گرفتاری کا جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اس پہ جو ان کا موقف سامنے آیا ہے، جو نون لیگ کا موقف ہے، جو ان کے وکیل نے آج عدالت میں بھی بات کی ہے کہ 1.5 سال تھا پچھلی حکومت کے پاس بھی، ایف آئی اے پہ بھی اوبویسلی وہ یہی کہتے رہا ہے کہ جی پچھلی حکومتیں تمام اداروں کو استعمال کر رہی تھیں، تو یہ ثابت کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیں، وہ ثابت تو انہوں نے، جو جہاں تک میری اطلاع ہے، وہ یہ تو کیا ہے کہ وہ کون سا ایک ان کا ملازم ہے، اس کے پتہ نہیں 14 ارب کے کتنے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو یہی ثابت کرنا ہے کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں یا کسی بے نامی اکاؤنٹ میں اتنے اثاثے ہیں جو کہ انہوں نے یہ اس کی آمدن کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو وہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ان پہ، اونس ان پہ، وہ نیب لاء کے تحت، اور صرف نیب لاء کے تحت نہیں، میاں محمد نواز شریف نے 1997 میں احتساب ایکٹ بنایا، اس میں بھی یہ برڈن آف پروف ملزم پہ تھا. 1947 میں جو پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے 1947 کا بنا، جی، اس میں بھی برڈن آف پروف جو ہے وہ ملزم پہ ہے. اور وہ ملزم پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ بتا تو استغاثہ آپ کہاں سے بتاتا پھر کہ ان کے یہ انکم کے ذرائع تھے، آمدن کے ذرائع تھے. استغاثہ تو یہ دکھا سکتا ہے کہ یہ ان کے اثاثے ہیں. اب اثاثے جات جو ہیں ان کو جسٹیفائی کرنا تو ان دی اسپیشل نالج آف دی اکیوزڈ ہی ہو سکتا ہے نا. جب کوئی معاملہ ان دی اسپیشل نالج آف اے پارٹی ہو، ایکسکلوسیو نالج آف اے پارٹی ہو، تو پھر وہ فریق اس پہ ہی وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، ایک آخری سوال کہ ایک تو obviously ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو اخلاقی طور پہ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم بنا دیا گیا، یا پھر اب جس طریقے سے گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اگر کل کو فرد جرم عائد ہوتی ہے اس صورت میں کیا سٹیٹس ہوگا؟ اخلاقی طور پہ الگ لیکن قانونی طور پہ، اور اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ یہ تو خیر ابھی اسپیکولیٹ کرنا مشکل ہے کہ گرفتاری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پر یہ ہے کہ انہوں نے بہت، یہ یاد ہے، اب آپ کو یاد ہوگا، یہ وہ اس میں سے آتے تھے جے آئی ٹی میں
DIT میں شریف خاندان کا ایک پورا طریقہ تھا کہ اندر جاتے وقت کہنا جی ہمارے پاس کوئی الزام نہیں ہے، اندر جا کے باہر آ کے ہر ایک نے یہ کہنا کہ میں نے ان کو پوچھا کہ جی میرے خلاف کیا ہے اور وہ بتا ہی نہیں سکے. میں نے پوچھا میرے خلاف کیا ہے، وہ بتا ہی نہیں سکے. اگر وہ ان کیمرہ نہ ہوتی DIT تو بہت کچھ پتہ لگ جاتا، لیکن وہ ان کیمرہ تھی تو یہ پتہ نہیں لگا. پر انہوں نے یہ رکھا ہے ڈیفینس اپنا کہ جی ہمیں آپ بتائیں کہ ہم پہ الزام ہے کیا. اب وہ الزام چلان میں تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ FIA کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہوگا. صحیح ہے، وہ ثابت اب انہوں نے کرنا ہے، آپ کہتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. اب پروف یہ آج کا نہیں ہے، 200 سال سے اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اگر کسی کے ایسٹ بیانڈ مین ہو جی تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے، برڈن آف پروف. رائٹ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب اس معاملے پہ ہمیں اپنی رائے دے رہے تھے. میں آصف کرمانی صاحب، آپ نے بات سنی اعتزاز احسن صاحب کی بھی، اور یہی چیزیں PTI بھی اکثر کہتی ہے کہ یہ بتا نہیں رہے 16 ارب کا. یہ جو معاملات جس طریقے سے جا رہے ہیں، آج FIA نے گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا عدالت میں، تو اگر واقعی یہ برڈن آف پروف ان پر ہے، یہ بتا دیں ٹرانزیکشنز، منی ٹریل، وٹ ایور، تو اس معاملے سے جان ہی چھوٹ جائے تاکہ اس پہ اس ایشو کو لے کر اپوزیشن بھی نہ ہو PTI کی طرف سے جیسے ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ بی بی. گزارش یہ ہے کہ یہ اسی کیس کی آپ بھی بات کر رہی ہیں اور ابھی اعتزاز صاحب نے بھی کی ہے، جو کیس گزشتہ 4 سالوں سے 3.5-4 سالوں میں پہلے نیب کے ذریعے اس کو کھنگالنے کی پوری کوشش کی گئی، اور جب نیب اس میں بری طرح ناکام ہو گیا تو پھر اسی کیس کو FIA کو دے دیا گیا کہ اب تم اس میں سے کچھ نکال کے لاؤ. اور آخر میں یہ ہوا کہ یہ وہی ایلیگیشنز ہیں، یہ وہی الزامات ہیں جس کی انکوائری جو نیشنل کرائم ایجنسی UK ہے اس نے 22 ماہ کی، اور اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے جو لوگوں کے ایلیگیشنز تھے ان کو کلین چٹ دی کہ انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پچھلے 3.5-4 سال میں جس قسم کا احتساب کے نام پر انتقام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جیسے ایون فیلڈز کا ذکر کیا گیا، تو ایون فیلڈز میں تو ان کیسوں میں تو جج ارشد ملک مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی منزل آسان کرے، وہ تو خود اپنا بیان دے کے گئے کہ مجھ پر دباؤ کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو اس میں سزا دینے کے لیے. سو یہ تو ختم ہو چکے کیسز، ایک جھوٹے الزامات تھے ان کے پاس. اچھا 100 گواہ یہ کہتے ہیں، کدھر ہیں وہ 100 گواہ؟ جی ذرا مجھے بتائیے. اچھا اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے. اور نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی، وہ نہ تو نواز شریف صاحب کی فیملی نہ شہباز شریف صاحب کے زیر اثر ہے، وہ کسی بھی پاکستان اتھارٹی کے زیر اثر نہیں ہے. اور وہاں کا آپ کو پتہ ہے کہ UK میں عمران خان صاحب تو مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہاں انصاف ہے، وہ سوسائٹی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہاں کی ایک اعلیٰ عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ شہباز شریف، سلیمان شہباز، یہ سب لوگ جو ہیں ان پہ منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں ہے، اور جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ لیگل وے میں ہوئی ہیں. تو اس کے بعد تو میرے خیال یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے. اور اصل لیکن ایشو جو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ اتنا ٹھیک ہے